السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف اور آیت نمبر 163 سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 163۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو کہ رہتی تھی سمندر کے پاس یا سمندر کے کنارے آباد تھی۔ اذ یعدون فی السبت، جب انہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن کے بارے میں۔ اذ تاتیہم، جبکہ آتی تھی ان کے پاس، حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے کے دن، شرعن، اچھل اچھل کر، ویوم لا یسبتون، اور وہ جب ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تأتیہم، نہیں آتی تھیں، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم نے آزمایا ان کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے، تو بس اللہ پاک اشارے دے رہے ہیں، اور اشارے دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ کام، یہ زیادتیاں، یہ نافرمانیاں تم نے کی۔ تو اس سے پہلے ان کی دوسری جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نافرمانیاں تھیں وہ بیان کی گئیں۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ والا جو واقعہ ہے، اسے واقعہ سبت کہتے ہیں، اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، ان کے مطلب ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے۔ تو وہاں کے کوئی کنارے، دریا کے کنارے کوئی بستی آباد تھی، تو وہ لوگ چونکہ ہفتہ ان کی عبادت کا دن تھا، تو وہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو ان کو منع تھا کہ ہفتے والے دن وہ شکار کریں، لیکن اللہ پاک نے انہیں آزمایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں تو خوب اچھل اچھل کے ان کے اوپر، پانی کے اوپر آتی، پانی کی سطح پر آتی، اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو نہ آتی۔ تو اب یہ ان کے کاروبار ٹھپ ہونے لگے، ان کے کاروبار تھے، ان کی خوراک تھی۔ اب انہوں نے سوچا، کچھ دن تو انہوں نے انتظار کیا، پھر آخر سوچا کہ ہیلے بہانے کر کے ہم لوگ مچھلیوں کو پکڑیں، کیسے ہم رہ سکتے ہیں اس کے بغیر۔ تو پھر انہوں نے ہیلے بہانے کرنے شروع کیے، اور نالیاں بنا لیتے، تو نالیوں کو رات کو وہ اپنے، یعنی دریا سے نالیاں اپنے علاقوں میں نکالیں، وہاں ان کے گھڑے بنا دیے، اور رات کو وہ پانی کھول دیتے، تو مچھلیاں جو تھیں وہ ادھر آ جاتی۔ تو اتوار والے دن یہ، یعنی ہفتے کو تو نہ پکڑتے، بس ان کے لیے ڈکے کھول دیتے جو انہوں نے بنائی تھی نالیاں، اس کے بعد اتوار کو پھر شکار کر لیتے۔ اس طریقے کے انہوں نے ہیلے بہانے شروع کیے، اس کے بعد کھلم کھلا انہوں نے مچھلیاں بھی پکڑنی شروع کر دیں۔ تو اب ان کے بھی 3 گروہ تھے، ایک گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، دوسرا گروہ تھا جو ملوث ہو گیا تھا، اور تیسرا گروہ تھا جو تھوڑے دن کے لیے منع کیا پھر ان کے ساتھ ہی مل گیا۔ اس طریقے سے پھر اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا، اور عذاب ان کے لیے ایسا آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، کہ ان کو اللہ پاک نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا،
اور ان کے چہرے باقاعدہ بندر اور سور کی طرح بنا دیے، اور جو وہ لوگ جو مسلسل نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے تھے تو ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا، تو انہوں نے سوچا، جو دوسرے سمجھا رہے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ مایوس ہیں وہ، یعنی بیکار کام ہے کہ ان کو سمجھائیں، تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، وہ بھی عذاب کا شکار ہوئے۔ تیسرا گروہ جو اپنی کوششیں جاری رکھے رکھا، نصیحت کرتا رہا، بس وہ لوگ بچے، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی بستی کے ساتھ اپنی دیواریں الگ کر لی انہوں نے، کہ یہ اللہ کے نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے مقدس دن کی ہماری عبادت کا دن ہے، تو انہوں نے ان دیواریں بنا لی اور اب ان سے الگ ہو گئے، تو وہ لوگ بچ گئے، باقی جو تھے وہ سارے بندر اور سور بنا دیے گئے، اور صورتیں باقاعدہ بنا کے 3 دن کے بعد یہ لوگ یہ مر گئے۔ بعض لوگ تعویل کرتے ہیں کہ یہ ایک شباہت ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوا کہ واقعی میں بندر نہیں بنے تھے، ویسے اللہ نے کہا کہ مسخ کر دی صورتیں، نہیں، حقیقت میں بنایا گیا، بالکل جیسے شکل ہوتی ہے بدلی گئی، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، حقیقت میں ان کی شکلیں جو ہیں بدل دی گئیں بندروں اور سوروں سے، اور پھر وہ مر گئے 3 دن کے بعد۔ تو یہ عذاب جو ہے، یہ اگر ایسا ہی ہلکا پھلکا سا عذاب ہوتا مسخ صورتیں، تو پھر قرآن پاک اتنی بار بار اس کا تذکرہ کیوں کرتا؟ قرآن اسی لیے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑی جائے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور ایک امت ان میں سے، ایک جماعت ان میں سے یہ کہتی ان سے کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جو تمہاری بات ہی نہیں مان رہے، ان کو تو یا تو اللہ ہلاک کر دے گا یا انہیں سخت عذاب دے گا۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تو وہ لوگ کہتے ہیں، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 گروہ ہو گئے تھے، جو درمیانی گروہ تھا نا کہ پہلے تو نصیحتیں کرتا رہا اور بعد میں چپ ہو گیا مایوس ہو کے کہ بھئی یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو منع کرنا چھوڑ دیا، اور ان کو کہنے لگے منع کرنے والوں کو کہ تم کیوں انہیں نصیحتیں کر رہے ہو، یہ تو پھر ہلاک ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہیں نصیحت کرنا فضول ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں اپنے رب کے حضور، معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے حضور ہم یہ پیش کریں گے عذر کہ اللہ پاک ہم نے ان کو منع کیا تھا، ہم ان سے بری الذمہ ہیں، تو وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ ان میں سے کوئی ڈر بھی جائے، تقوی بھی اختیار کر لے۔ تو اس کا لطیف سا ایک اشارہ یہ ہے کہ کبھی بھی نصیحت کی بات کو کرنے سے رک نہیں جانا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ سے نصیحت اور بھلائی کی بات لوگوں کو پہنچانی چاہیے، برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے، چاہے آپ کو لگے کہ اس کا اثر نہیں بھی ہو رہا تب بھی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 165، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، پھر انہوں نے بھلا ڈالا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی جو تورات میں انہیں احکام دیے گئے تھے کہ اس دن کی نافرمانی نہیں کرنی، تو معاشی سرگرمیاں اس دن میں نہیں چلیں گی، تو یہ لوگ یہ بھول گئے، یعنی بھولنے سے مطلب ہے کہ انہوں نے پس پشت ڈال دیا، بھلا ہی دیا کہ اللہ نے انہیں کیا نصیحت کی تھی۔ تو اللہ پاک نے کہا ہے کہ ہم نے نجات دی ان کو، ینہونا عن السوء، جو برائی سے بچے رہے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، بِعَذَابٍ بَعِيسٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ سخت عذاب میں ہم نے نافرمانوں کو پکڑ لیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، فلما عتوا عما نہوا عنہ، پھر جب انہوں نے اس کے خلاف سرکشی کی جس سے کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، یعنی ہفتے کے دن کی نافرمانی نہیں کرنی، قلنا، ہم نے کہا، لہم ان سے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل رسوا ہوئے ہوئے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، اور جب یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ وہ کیا کرے گا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر ایک مسلط کرے گا، ایک شخص یا کوئی نہ کوئی ان پر مسلط کرے گا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، من یسومہم، جو کہ انہیں پہنچائے گا سوء العذاب، برا عذاب، ان ربک لسریع العقاب، بے شک تمہارا رب جلد حساب لینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ بخشنے والا رحم کرنے والا بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے
یہ کہا ہے، وہ ہے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ یہود جو ہیں ان پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ پاک گروہ یا فرد یا کوئی امت یا جماعت ان پر ہمیشہ مسلط رہے گی جو کہ ان کو عذاب دیتی رہے گی۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے کاٹ دیا، بانٹ دیا زمین کو امتوں میں، جماعتوں میں، یعنی زمین جو ہے، خطہ زمین جو ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے مختلف ٹکڑے اس کے جو بنائے ہیں، امتوں کے، گروہوں کے، کسی ٹکڑے میں کوئی آباد ہے، کسی ٹکڑے میں کوئی زبان بولی جاتی ہے، کسی ٹکڑے میں کوئی رنگ ہوتا ہے، کسی میں کوئی نسل ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس دنیا کو مختلف جماعتوں میں بانٹ دی۔ منہم الصالحون، ان میں کچھ لوگ نیک ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ یعنی بدکار ہیں۔ وبلوناہم بالحسنات والسیئات، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھائیاں یعنی نعمتیں بھی دیں، والسیئات، اور تکلیفیں بھی دیں، یعنی لوگوں کو ہم نے اچھے اور برے حالات سے آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، پھر جو بعد میں آئے نا خلیفہ بنے، خلیفہ ہوتا ہے بعد میں آنے والا، تو یعنی جو گروہ تھے پہلے، ان کے بعد پھر اور گروہ آئے، ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو وارث بنائے گئے تھے کتاب کی، جانشین جو تھے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب کے وارث بنائے گئے تھے، کیا کرتے تھے وہ؟ یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے بدلے میں کہ یہ ساز و سامان یا دنیا جو ہے وہ لے لیتے تھے، وہ یقولون سیغفر لنا، اور کیا کہتے تھے کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی۔ یغفر جو ہے مطلب مجہول میں کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہمیں یعنی آخرت سے ڈرتے نہیں تھے وہ، کتاب کے بدلے میں رشوتیں لیتے تھے تو کہتے تھے کہ ہماری تو بخشش ہو ہی جانی ہے، کیونکہ ہم وجہ بتاتے تھے کہ ہم ان نبیوں کی نسل سے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں نبی آئے ہیں، تو اللہ ہمیں کیسے آگ میں ڈال سکتا ہے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر کہتے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ تو پہلے رشوت لے لیتے نا، پھر دوبارہ اسی جتنا دوبارہ بھی ان کے پاس آتا تو وہ بھی اس کو لے لیتے۔ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتابی، کیا ان سے کتاب میں میثاق نہیں لیا گیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، یہ کہ تم اللہ پر کچھ بھی ایسی بات نہیں کہو گے سوائے حق کے، یعنی حق کے علاوہ اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہو گے۔ مدرسو ما فیہ، اور جو اس میں ہے کتاب میں جو کچھ ہے وہ اس کو پڑھتے بھی تھے، پڑھا بھی تھا انہوں نے، اللہ نے وعدے بھی لیے کتاب میں، انہوں نے پڑھا بھی، اور اس کے باوجود انہوں نے رشوتیں لے کر کتاب کو بیچا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ گھر آخرت کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی انہیں آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اگر تھا بھی تو ایسا تھا کہ وہ گھر بھی ہمیں ملنا ہے، جیسے دنیا میں ہم مزے کر رہے ہیں آخرت میں بھی مزے کریں گے، ہم نے بخشے تو جانا ہی ہے، تو کیوں نہ یہاں بھی مزے کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے نا وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، فاسقوں کے لیے جو کہ اپنے گناہوں میں دلیر ہو چکے ہیں اور اپنے گناہوں میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں نافرمانیوں میں، تو ان کے لیے نہیں ہے جو یہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، عقل نہیں آ رہی تم لوگوں کو۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جو کہ کتاب کو تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم اصلاح کرنے والے جو ہیں نا، نیکی کرنے والے جو ہیں، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، اور جب ہم نے اٹھا دیا پہاڑ کو ان کے اوپر، كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ کوئی سائبان ہو، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یہ گمان کیا، خیال کیا کہ یہ تو ان کے اوپر گرنے ہی والا ہے،
تو اللہ نے کہا، یعنی یہ وہی واقعہ ہے جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر بلند کر دیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے ان کے اوپر سائبان ہو، اور یہ گمان کر رہے تھے، خیال کر رہے تھے کہ بس ابھی گرا تو ابھی گرا. خذوا ما آتیناکم، تو پھر اللہ نے آواز دی، کہا کہ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے، یعنی جو اس کی تعلیمات ہیں، ان کو یاد رکھو، ان کا ذکر کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی یہ نافرمانیاں تو کرتے رہتے تھے اور عہد بھی نہیں مانتے تھے. تو پھر اللہ پاک نے سختی کے ساتھ ان کو کہا کہ اللہ کی آیتوں پر کو تھام لو اور ان کو یاد کرو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور اللہ فرمانے لگے اب کہ وہ جو یہ تو ان کا واقعہ بیان کیا نا، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو عہد وغیرہ ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں جو آپ سے لیے گئے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے لیے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب تمہارے رب نے بنی آدم کو سے کہا، کیا نکالا، اولاد کو، من ظہورہم ذریتہم، بنی آدم کی پشت سے اس کی اولاد کو نکالا. روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی کہ جب تخلیق کی تھی تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کے جو جتنی نسل آنی ہے قیامت تک کے لیے، وہ ساری کی ساری ظاہر ہو گئی تھی. تو اس میں پھر اللہ پاک نے ان کو حاضر کر لیا اور ان سے کہا، وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے ان کو حاضر کر کے اپنی گواہی لی، اپنے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، یہ کہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر ایک جملہ مکمل ہوا. تو اب اگلا جو ہے، اگلی بات میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا، ان یہ کہ کہیں تم ایسا نہ کہہ دو، یہ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ان تقولوا، تم یہ کہنے لگو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارا رب کون ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے، ہم تو غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں تو بتایا ہی نہیں کیا تھا. تو اللہ پاک نے یہ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں، الست بربکم، تو الست سے اس کو عہد الست کہا جا رہا ہے کہ جو انسان کی ودیت کر دیا گیا اس کی فطرت میں، ایک چیز جو کہ جس چیز سے اسے بنایا گیا نا، اس کے اندر وہ اس کا جز ہے توحید کی پہچان. جیسے ہمارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، ہم کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، ہم نے مطلب کیک بنایا یا کوئی ہم نے کھانا بنایا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے اجزاء ہیں، اجزائے ترکیبی ہیں. اردو میں اجزائے ترکیبی بولتے ہیں، لیکن اب یہ ایسی اردو کے الفاظ آج کل بولتا کوئی نہیں ہے. سارے لوگ جو ہے نا اب انگریڈینٹس ہی بولتے ہیں. اب ہماری زبان جو ہے ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہے نا، تو میں آپ کو اس لیے انگریڈینٹس کہہ رہی ہوں کہ کن چیزوں سے کوئی چیز بنی ہو. تو وہ اجزاء جو تھے، اجزائے ترکیبی جو تھے، اللہ نے اس کے اندر اپنی پہچان ڈال دی ہے کہ بندہ جو ہے وہ مجھے پہچان لے گا، تھوڑا سا غور کرے گا. اگر کوئی نبی نہیں بھی آیا نا، اب آج کے دور میں اگر کوئی خطہ، کوئی علاقہ ایسا رہ گیا کہ کوئی شخص کہے کہ مجھ تک تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو رسالت قیامت تک کے لیے ہے نا. اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں کوئی بھی اللہ کے حضور جا کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ تک آپ کا پیغام نہیں پہنچا تھا، کیونکہ پیغام پہنچانے کے ذرائع بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے نفس میں، اس کے اندر یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ وہ رب کو پہچان سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اسی لیے کیا کہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ تیرے بارے میں تو کون ہے. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ کہہ دو کہ ہم نے جو شرک کیا وہ تو ہمارے باپ دادوں نے کیا، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم تو ان کی اولاد تھے. تو جو وہ جس طریقے پر وہ چل رہے تھے ہم بھی چل رہے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہوتا ہے. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو کیا تو ہمیں تو ہلاک کرے گا ایسے کاموں کی وجہ سے
جو غلط کار لوگوں نے کیے تھے، یعنی ہمارے باپ دادے اگر یہ الٹے کام کرتے آئے ہیں تو ان کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تفصیل سے ہر آیت کو بیان کرتے جا رہے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، شرک کو چھوڑ دیں، توحید کو پہچان لیں۔ آیت نمبر ہے 175۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ پڑھیے ان کے اوپر خبر، واقعہ ایسے شخص کا جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو اس نے تو اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر مفسرین نے کہا ہے کہ ایک آدمی ہے جو گزشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے زمانے کا آدمی ہے، بلعام بن باعور اس کا نام تھا۔ بلعام بن باعور، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ فلسطین کے علاقے میں رہتا تھا اور بڑا ہی عابد و زاہد شخص تھا، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے آتیناہو آیاتنا، ہم نے اسے اپنی آیتیں دی تھیں، یعنی وہ ہماری آیتیں پڑھتا تھا تو رات کو جاننے والا تھا، عبادت کرنے والا تھا، عابد اور زاہد شخص تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ بعد میں پھسل گیا اور شیطان اس کے پھر پیچھے لگ گیا۔ شیطان کی خواہشیں جو تھیں پھر اس نے پوری کرنے کے لیے گمراہی اختیار کر لی۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ اتنا یہ عابد اور زاہد تھا کہ مشہور تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی یہ دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت جو جس علاقے پر فلسطین کے علاقے پر بت پرست قوم کا قبضہ تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اس علاقے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس ایک علاقے کو، اس سرزمین کو فتح کرنا ہے، تو ان لوگوں نے انکار ہی کر دیا تھا۔ تو اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا نا کہ علاقے کو فتح کرنا ہے، تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو فوجیں تھیں وہ اس کے دروازے تک پہنچ گئیں۔ جس علاقے میں یہ بندہ رہتا تھا، موآب اس کا نام تھا، موآب، وہاں پر پہنچ گئیں۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ بلعام جو ہے یہ جو بھی دعا کرتا ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے بلعام سے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ان کے لشکر کے خلاف بد دعا کر دے تاکہ وہ سارے ہلاک ہو جائیں۔ تو بلعام نے شروع میں تو انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نبی ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ اس نے شروع میں انکار کیا کہ میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کروں گا۔ اس نے بادشاہ نے اسے رشوت دی۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اتنا مال دے دیا جائے گا تم اگر بد دعا کر دو تو۔ اس نے پھر وہ راضی ہو گیا اور اس نے بد دعا کے لیے جب شروع کیا نا، الفاظ نکالنے شروع کیے، تو اللہ پاک نے اس کے بد دعا کے الفاظ کو دعا میں بدل دیا۔ ایسا ہوا کہ اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے جو بادشاہ کے خلاف بد دعا بن گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا بن گئے۔ تو بعد میں بادشاہ نے کہا کہ تم نے تو ہمارے سے رشوت لینے کے بعد ہمارے خلاف بات کر دی ہے، تو تم نے تو ان کے حق میں دعا کر دی اور بد دعا تو ہمارے حق میں کر دی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر تم ایسا کرو کہ اب یہ الفاظ میں نے نہیں بولے، یہ میرے سے نکلوائے گئے ہیں، میری جو زبان ہے وہ پھسل گئی ہے اور مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے یہ دعا ان کے حق میں کرتی ہے۔ تو تم ایسا کرو کہ نا یہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے خیموں میں، جو ان کے فوجی موسیٰ علیہ السلام کے لشکری ہیں، ان کے خیموں میں نا اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ تو یہ عورتوں کو دیکھیں گے تو اپنا مقصد بھول جائیں گے اور بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو جب بدکاری کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کہیں کی جاتی ہے نا تو وہاں اللہ کا قہر لازمی آتا ہے، تو اس لیے وہ جب بدکاری کر لیں گے نا تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے، تو تم اب یہ کام کر لو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ بادشاہ نے وہاں پر خواتین کو بھیج دیا تو کچھ نہ کچھ تو ملوث ہو ہی گئے تھے۔ تو کیا ہوا، پھر عذاب کے طور پر اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس لشکر جو تھا اس میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، اور اس کا ذکر
یہ قرآن پاک نے تو ایک آیت میں بس مختصر سا کر دیا، اس کا ذکر ان کی تورات میں بھی موجود ہے، ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ تو اب یہ اللہ پاک نے یہ کہا یہاں پر کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں جو خبر ہے وہ ان کو بتائیں کہ وہ اس شخص نے کیا کیا تھا، پہلے وہ ہماری آیتوں کا ماننے والا تھا، اس کے بعد اس نے گمراہی اختیار کی اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا تھا۔ تو یہاں پہ قرآن پاک تو نام نہیں لیا، لیکن مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انسان جب اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو علم اور عبادت کا شرف اس کو پہلے دیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو بہت زیادہ تقوی اور احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اگر اللہ نے علم اور عبادت کی توفیق دی ہے تو اس کے بعد اس کو سنبھالنا چاہیے، یہ نہیں کہ دوسرے کاموں میں ملوث ہو جائے، تو انجام پھر دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک پھر یہ ہوا کہ اس کا انجام یہ ہوا تھا، اس آدمی کا انجام یہ ہوا تھا، یہ بلعام کا، کہ اس نے اس کو جو سزا اللہ پاک نے دی تھی کہ اس کی زبان اتنی لمبی کر دی تھی کہ وہ لٹکتی رہتی تھی باہر کو، اس کے منہ میں پوری نہیں آتی تھی، کیونکہ اس نے یہ بددعائیں کی تھی یا اس طرح کے احکام کیے تھے، تو اس کو بھی سزا دی گئی کہ اس کی زبان جو تھی نا لٹکتی رہتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی یہ اسی کا ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اپنی آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے ہیں نا۔ کسی شخص کو اللہ پاک جب اپنی آیتیں سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، سرفرازی عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم سربلندی عطا کرتے، بلند کر دیتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو شخص زمین کے ساتھ ہی چپک گیا، یعنی اس نے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اپنی خواہش کی پیروی کر لی، ہم اسے بلند کر رہے تھے، وہ تو نیچے ہی لگ گیا زمین کے ساتھ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کتے کی مثال ہو، ان تحمل علیہ یلہس، اگر اس کو حملہ کرو، کتے پر حملہ کرو تو وہ زبان لٹکاتا ہے، ہانپتا ہے، او تترکہ یلہس، اگر آپ اس کو چھوڑ دو تب بھی وہ زبان لٹکاتا ہے اور ہانپتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال تھی بلعم بن بورا کی، کہ اس کی زبان بھی باہر لٹکتی رہتی تھی جیسے کہ کتے کی زبان باہر لٹکتی رہتی ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شخص کی مثال نہیں ہے، بلکہ ہر وہ قوم جو جٹلائے گی ہماری آیتوں کو اس کا حشر ایسا ہی ہوگا، یہ اس کی مثال ایسی ہی ہوگی۔ بظاہر اگر آپ کو نہیں بھی نظر آ رہی، لیکن اللہ کے ہاں اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک کتا ہے جو کہ اپنی زبان لٹکائے رہتا ہے ہر حالت میں۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو آپ ان کے اوپر یہ واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسی باتوں سے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے جب ہمیں ہدایت پر رکھا ہے تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ نہ کرے۔ تو اسی لیے یہ دعا جو ہے کثرت سے مانگنی چاہیے، اور ہر نماز کے بعد تو لازم مانگنی چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو بعد میں ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو یہ والی دعا جو ہے یہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے مانگنی چاہیے۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ، آگیا ہے آیت نمبر 177، سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو اور اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ لوگ ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ اس سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے کان ہیں لیکن یہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ،
یہ تو جانوروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، بس تم پکارو اس کو اس کے ساتھ۔ آپ کو چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی، وہ انہوں نے بھی میرے ساتھ ریس لگائی ہوئی ہے کہ تو بولے گی تو ہم بھی بولیں گے، لیکن اب میرے پاس یہی جگہ ہے بیٹھنے کی، کھڑکی بند ہے، اس کے باوجود بہت شور ڈالا ہوا انہوں نے۔ بہرحال یہ ہے کہ اب وہ میرے ساتھ برابر بول رہی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو کتنی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو اچھے اچھے اس کے نام ہیں، اس سے اس کو پکارو۔ یعنی جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اسماء حسنہ، ان کا ذکر کر کے، ان کو وسیلہ بنا کر، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں۔ مثلا جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے، غنی کر دے، تو اللہ کا نام ہے یا غنی یا مغنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کیا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سیدھی سیدھی بات میں بھی ٹیڑھ نکالتے ہیں۔ تو صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو یہ اللہ کا نام جو ہے، ذکر اللہ کا انہی ناموں کے ساتھ کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کوئی نام نہیں گھڑ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ان ناموں میں ٹیڑھا راستہ نکالا، ان کے لیے کیا تھا کہ یہ کافر کیا کرتے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناقص اور ادھورے اور غلط تصور جو تھے بنائے ہوئے تھے، اس کے مطابق انہوں نے اللہ کا کوئی نام یا صفت بنا لی ہوئی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو اس کے اچھے نام ہیں انہی سے ان کو پکارا جائے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جلد انہیں یہ بدلہ دیا جائے گا جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہم نے ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتی ہے اور اسی کے مطابق وہ حق سے کام لیتی ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، تو ہم کیا کریں گے، جلدی دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ ان کو پکڑ میں لے لیں گے اور وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں۔ ان قیدی متین، بے شک میرے جو چال ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، خفیہ تدبیر میری بڑی مضبوط ہے۔ یعنی جیسے ہم اردو میں تدریج بولتے ہیں نا، استدراج اللہ نے یہ وہی بولا ہے، سنستدرجہم۔ جیسے ہم نے بتایا پڑھا تھا نا کہ شراب کے احکام جو تھے وہ تدریجن نازل ہوئے، درجہ بدرجہ، پہلے ایک حکم، پھر دوسرا، پھر آخری فائنل۔ اسی طرح قرآن میں بھی تدریج ہے، قرآن پاک کو بھی اللہ نے تدریجن نازل کیا، تھوڑا 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 کر کے ذہن سازی کی، ذہنوں کو تیار کیا، آمادہ کیا لوگوں کو، پھر آہستہ آہستہ کر کے 23 سال میں قرآن پاک کو مکمل کیا، تو اسے تدریج بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ تو اب جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی دھیرے دھیرے پکڑ میں لیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ڈھیل دی ہوتی ہے، میری چال جو ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میں ایک تدبیر کے ذریعے سے ان کو پکڑتا ہوں۔ اولم یتفکروا، کیا بھلا کبھی انہوں نے سوچا نہیں، ما بصاحبہم من جنہ، کہ جو ان کے صاحب ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، نبی کے بارے میں یہ صاحب کا لفظ آیا، کہ انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ جو ان کے ساتھی ہیں انہیں تو کوئی جنون نہیں ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے نا پہلے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ انہیں جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہیں، لوگوں کو بتاتے تھے۔ کوئی باہر سے آتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہک گئے ہیں، ان کو جنون ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، دیکھا نہیں کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں، دیوانے ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان کے صاحب کو کوئی کسی قسم کا جنون لاحق نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین،
وہ تو ڈرانے والے ہیں واضح طور پر، وہ تو تم لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں اور تم انہیں دیوانہ سمجھ رہے ہو۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے اس بارے میں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہیاں جو ہیں ان پر غور نہیں کیا؟ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے اس پر غور نہیں کیا۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور یہ کہ ممکن ہے کہ قریب ہی آ لگا ہو ان کا اجل، ان کا وقت، یعنی جس عذاب کو یا جس اجل کو یہ مانگتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لے آؤ، جو ڈراوے ہمیں دے رہے ہو تم لے آؤ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہی ہے، وہ ممکن ہے کہ قریب ہی لگا ہو وہ وقت اور وہ آنے ہی والا ہو۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر جب وہ آ جائے گی، وہ اجل آ جائے گی یا وہ فیصلہ اللہ کا آ جائے گا، تو یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وہ تو عذاب ہوگا جس کا ڈراوا دیا جا رہا ہے، جب وہ آ ہی جائے گا تو پھر ایمان لانے کا موقع کہاں ہوگا؟ کس چیز پر اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو ختم ہی ہو جائیں گے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، تو جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے۔ یسألونک عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں اس ساعت کے بارے میں، اس قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب آئے گی وہ؟ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا ہو، اسے کوئی بھی کھول نہیں سکتا اس کے وقت سے پہلے مگر اللہ ہی، اللہ اس کے وقت پر ہی اس کو کھولے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، تو بڑی بھاری چیز ہے وہ آسمانوں اور زمین کے لیے، قیامت کا آ جانا آسمانوں اور زمین پر بڑا بھاری ہوگا، سب کچھ یہ قیامت کے آنے سے ختم ہو جائے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور جب آئے گی تو وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ یسألونک، آپ سے یہ سوال ایسے کرتے ہیں کہ انک حفی عنہا، ایسے پوچھتے ہیں کہ جیسے آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق کر کے بیٹھے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، بے شک اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف اپنی جان کا میں اختیار نہیں رکھتا اپنی جان کے بھی، یعنی کہ میں تم لوگوں کو قیامت کا تو کیا بتاؤں، میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، مجھے کب نفع پہنچ جائے کب نقصان پہنچ جائے یہ اختیار بھی میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی نفع دیتا ہے، اللہ ہی نقصان دیتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہوتا غیب جاننے والا، مجھے اگر غیب کا علم ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو میں بہت سی خیر سمیٹ لیتا، یعنی ہر قسم کی بھلائی تو پھر میں لے ہی لیتا نا، پھر مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، کوئی میرا نقصان نہ ہوتا، پھر میں تمہارے خلاف تمہاری جو تکلیفیں اٹھا رہا ہوں یہ بھی نہ اٹھاتا، تو پھر تو ساری خیر ہی خیر میں اکٹھی کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف نہ لگتی۔ ان انا، میں تو صرف ہوں، الا نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لقومی یؤمنون، ایمان لانے والے قوم کو، یعنی جو ایمان لانے والی قوم ہے میرا کام ہے کہ بس خوشخبریاں سنا دے اور ڈرا دے اللہ کے عذاب سے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ایک شخص واحد حضرت آدم، ان سے سب کو پیدا کیا گیا۔ وجعل منها زوجها، پھر اللہ نے ان سے ان کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ ان سے تسکین حاصل کرے۔ تو جو جوڑا ہے، جو زوج ہے، اس کے مقصد اللہ نے بنایا کہ زوج سے انسان کو تسکین ملے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کے لیے ٹینشن کا باعث ہوں۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کا سلسلہ بتا رہے ہیں نا کہ کیسے تم لوگوں کی تخلیق کی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب حوا کو علیہ السلام کو، یعنی ان کی زوجہ کو
اب یہاں پر حوا علیہ السلام کا نام قرآن میں تو نہیں آیا، لیکن بہرحال بتایا گیا ہے روایات میں کہ ان کا نام حوا تھا۔ تو اعتراض کرنے والے اب ہم پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کا نام حوا تھا؟ بہرحال روایات میں موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ حمل سے ہو گئیں تو حملن خفیفن فمرت بھی، تو وہ اس کو اٹھائے اٹھائے چلتی رہیں۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب وہ بوجھل ہو گئیں تو ان دونوں نے پکارا اپنے رب کو، یعنی آدم اور حوا دونوں نے۔ ربہما یہاں پہ دعوا یہ تسنیہ ہے، تسنیہ کا مطلب دونوں نے پکارا اپنے رب کو، کہا کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صالح اولاد دے گا تو ہم تیرا شکر کرنے والے ہوں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ لیکن یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اب یہ آدم کی اولاد کا ایسا ذکر ہو رہا ہے، ایسی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بعد میں شرک اختیار کر لیا۔ تو یہ آدم کی نسل میں یہ چیز چلی کہ انہوں نے، ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی جوڑے کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ بڑی لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اللہ دے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو دے دیتے ہیں، صحیح سلامت بچہ دے دیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو اس شرک سے بہت بلند و بالا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا یہ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود تخلیق کیے جاتے ہیں۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی مدد ہی کر سکیں، وہ اور اپنی بھی وہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہوتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف پکارو گے، بلاؤ گے، دعوت دو گے تو وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تو ایسے لوگوں کے بارے میں برابر ہے کہ تم انہیں دعوت دو یا تم خاموش رہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، عباد، وہ بھی بندے ہیں، مخلوق ہے، امثالکم، تمہاری ہی مانند، یعنی یہ ان لوگوں نے جو اپنے بنائے ہوئے تھے نا بت، وہ اپنے بزرگوں کے نام پہ بنائے ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ ایسی مقرب اور معزز ہستیاں تھیں کہ وہ بزرگ جو تھے قوم کے، جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے، شیطان نے ان کو یہ سجھایا کہ تم ان کی یاد کو تازہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بزرگوں کو بھول جاؤ، تو تم ایسا کرو کہ ان کے لیے نا تھوڑی نشانیاں بنا لو۔ انہوں نے نشانیاں بنا لی جہاں جہاں ان کی تھیں عبادت گاہیں، تو وہ ایک طرح سے کوئی پتھر کی صورت بنا دی، کوئی ڈھیر سا بنا دیا، کوئی گاڑ دیا کچھ زمین میں کہ یہاں پر ہمارے جو بزرگ جو ہیں وہ دفن ہیں۔ بعد میں ان نشانیوں سے پہ، یعنی کہ ایک تو پہلے شکل نہیں تھی نشانی کی، پھر بعد میں انہوں نے ان کی شکلیں بنا دیں، ان شکلوں نے پھر بعد میں بتوں کی صورت اختیار کر لی، اور بعد کی نسلیں یہ بھول ہی گئیں کہ یہ نشانی کس لیے بنائی گئی تھی، کہ تاکہ بزرگوں کے جو افعال ہیں، بزرگوں کے جو کارنامے ہیں وہ ہمیں یاد رہیں۔ بعد کی نسلیں بھول گئیں، وہ سمجھیں کہ یہ بت ہے، انہیں کی پیروی کرنی ہے، انہیں کو پوجنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، تو ان کے وہ لوگ جو تھے نا، وہ اپنے جب زمانے میں تھے وہ تو اللہ کو ہی پکارتے تھے، لیکن تم اب ان کو پکارتے ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب ذرا انہیں پکارو، فدعوہم، پکارو کہ اب وہ تمہیں جواب دیتے ہیں، فلیستجیبوا لکم، تو تمہیں جواب آنا چاہیے نا پھر ان کا، جن کو تم پکار رہے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر ہے 195۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا بھلا ان کے پاس پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، ام لہم ایدی یبطشون بہا،
کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یہ جو بت بنا رکھے ہیں یہ تو ایک ہی جگہ کھڑے رہتے ہیں، نہ یہ چلتے ہیں، نہ یہ پکڑتے ہیں، نہ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا کان ہیں ان کے جن سے یہ سنتے ہوں؟ بظاہر تو انہوں نے پاؤں بنائے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی بنائے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ نے یہی تو بتا رہے ہیں کہ پیروں سے یہ چل نہیں رہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن نہیں سکتے۔ قل ادعوا شرکاءکم، کہہ دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، تم مکیدونی، پھر میرے خلاف تدبیریں کرو، چالیں چلو، فلا تنظرون، پھر مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا ولی، میرا رکھوالا تو اللہ ہے، وہ ذات جس نے کتاب کو نازل کیا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اسی کی طرف نیک لوگ جو ہیں، نیک لوگوں کا بھی وہ رکھوالا ہے، نیک لوگ اسی کے طرف دوستی پکڑتے ہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ جو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، وہ تمہاری مدد پر کوئی طاقت نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے تو وہ سنیں گے بھی نہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہے۔ خُذِ الْعَفْوَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے، خُذِ الْعَفْوَ، درگزر کیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کی بات کہتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے منہ پھیر لیں، یعنی ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بہکا دے، نزغن، بہکا دینا، بہکانے سے مطلب ہے کچوکا لگانا، نزغن کا مطلب یہاں پر ایک تو وہ بہکانا ہے نا کہ ہم اس کے ساتھ بہک جائیں اور چلتے چلے جائیں، تو کچوکا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو روکے، نیکی کے کام میں آ کے رکاوٹ ڈالے، اور جیسے کسی کو آپ تھوڑا سا وہ کر دیں، تھوڑا سا انگلی چبو دیں یا کونی لگا دیں، تو ایک دم ایک آدمی کو فیل ہوتا ہے نا کہ مجھے کسی نے کچوکا لگایا۔ تو اگر شیطان کسی وقت کسی کو کچوکا لگا دے، فاستعذ باللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی پناہ پکڑ لے۔ انہ سمیع علیم، یعنی شیطانی خیال، شیطانی وسوسہ، کوئی رکاوٹ جو آپ کو نیک کام سے ہٹا رہی ہو، تو سمجھ جائے کہ یہ شیطان کا کچوکا ہے، اسے چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا مسہم طائف من الشیطان، اور جب انہیں شیطان مس کرتا ہے، یعنی کوئی خیال چھوتا ہے آ کر شیطان کی طرف سے، تذکروا، تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر اچانک وہ دیکھنے لگتے ہیں، یعنی بصیرت پھر آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیطان نے ہمیں مس کیا تھا یا اس نے وسوسہ ڈالا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہے، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، یہ جو شیطان ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، بھائی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو یہ شیاطین جو ہے نا ڈھیل دے لیتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں گمراہی میں، یعنی جو اللہ کی پناہ میں نہیں لوگ آتے اور اللہ سے استعانت نہیں لیتے، تو جو پھر شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں وہ انہیں کھینچ لیتے ہیں اور گمراہی میں لے جاتے ہیں، ثم لا یقصرون، پھر وہ گمراہی سے باز نہیں آتے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ہمیں شیطانی وسوسہ لگے تو ہمیں ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بار بار پڑھ پڑھ کے اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، شیطان سے بچا لیں۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے کہ جب انہیں لگتا ہے تو فذکروا، تو وہ تذکروا، وہ کیا کرتے ہیں اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں، پھر شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر ہے 203۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور اے پیغمبر جب آپ نہیں لاتے ان کے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، منہ مانگا معجزہ، فرمائشی معجزہ، جب آپ ان کو نہیں دکھاتے، قالو، کیا کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کہ تم نے یہ کیوں نہ اپنی پسند سے پیش کر دیا، یہ معجزہ کیوں نہ پیش کر دیا، قل، آپ کہہ دیجئے،
انما اتبع ما یوحا الیہ، کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب بھی، میرے رب کی طرف سے، میرا رب جو مجھے وحی کرتا ہے میں تو بس وہی تمہیں بتاتا ہوں۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ تو نصیحتیں ہیں، بصیرتیں ہیں، بس یعنی یہ قرآن جو ہے یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ بصیرتیں ہیں، وَھُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لِقَوْمٍ یؤمنون، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے جہاں جہاں بھی تذکرہ کیا قرآن کا کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں اللہ پاک نے ہدایت کا لفظ بولا پہلے، پھر بعد میں رحمت بولا، پھر کسی جگہ پر نور بولا، تو یہاں پر وہ بصیرتیں بولا۔ بصیرت ہوتی ہے کہ صحیح اور غلط کے چیز واضح ہو جائے، انسان کی اندر اتنی تمیز ہو کہ وہ صحیح اور غلط کو پہچان لے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور قرآن پڑھنے کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن پاک کو کی تلاوت کو کان لگا کر سننا چاہیے، غور سے، اس کی اس کا ادب کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا ماحول نہیں ہے یا آپ کے پاس ایسی فرصت نہیں ہے کہ آپ قرآن کو سن سکیں، تو جہاں اس کی تلاوت ہو رہی ہو وہاں بات بالکل نہ کریں، اور اگر آپ سن نہیں سکتے ہیں تو تلاوت لگائیں نہ۔ وَأَنصِتُوا، اللہ نے کہا کہ اس پر غور بھی کرنا ہے، خاموش ہو کے دیکھو سنو تو غور بھی کرنا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں چپ کے یاد کرو، عاجزی کے ساتھ۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، اور تھوڑا زبان سے بھی، یعنی اونچی آواز میں بھی، من القولی، یعنی جیسے ہم بات کرتے اس آواز میں بھی، بالغدو والآصال، صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ ولا تکم من الغافلین، اور غافل جو ہے نا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی اللہ کی یاد ہی نہیں آئی ان کو، ان میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب یہ اگلی آیت جو ہے یہ آیت سجدہ ہے، اور یہ پہلا سجدہ ہے جو کہ 9ویں پارے میں آیا ہے، اس سے پہلے ابھی سجدہ کی آیات نہیں آئی تھیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں جو پہلے حکم دیا نا کہ آپ اللہ کو پکاریں، صبح شام یاد کریں، گڑ گڑا کر، چپ کے اور اونچی آواز سے بھی، تو اللہ آپ یہاں یاد کریں گے دنیا میں۔ اللہ کے پاس جو لوگ ہیں نا، فرشتے جو اللہ کی یاد وہاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفت یہ بتا رہا ہے، ان الذین عند ربک، تمہارے رب کے پاس جو لوگ موجود ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تو اس کی عبادت سے کبھی تکبر نہیں کرتے، کبھی انکار نہیں کرتے، یہ انسان ہی ہے جو تکبر کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُونَهُ، وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ آراف ختم ہوئی۔ اگلی سورہ ہے سورہ انفال۔ جو ہم نے سورہ ختم کی ہے سورہ آراف وہ مکی تھی، یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، لفظ جو اس کا ہے نفل کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، اور ایک معنی ہے اس کا مال غنیمت۔ تو سورت کا جو نزول کا زمانہ ہے یہ 2 ہجری، جبکہ جنگ بدر ہوئی ہے اس کے آس پاس مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی۔ اس میں جنگ کے مضامین، جنگ بدر کے مضامین ہیں، اور واقعات ہیں اور مسائل بھی اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ جنگ تھی جو پہلی جنگ تھی، جنگ بدر، جو اسلام اور کفر کے درمیان باقاعدہ مارکے کی حیثیت رکھتی ہے۔
ہم نے سیرت کلاس میں کافی اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ جو مارکہ بدر ہوا تھا اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی مہمات تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آ رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لحاظ سے اپنی ریاست، جو چھوٹی سی اسٹیٹ تھی مدینہ کی، جو اللہ کے لیے بنائی تھی ریاست، اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے، کیونکہ دشمن جو تھا وہ چپ کر کے نہیں بیٹھا تھا کہ مسلمان مدینہ آ گئے ہیں تو اب ان کو چھوڑ دو۔ 13 سال انہوں نے تنگ کیا، پھر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو دشمن نے یہ نہیں سوچا کہ اب ان کو چھوڑ دو، اب چلے تو گئے ہیں خیر ہے، نہیں، وہ پیچھے لگا ہی رہا، اور یہ کرتے رہے وہ لوگ کہ بہانے ڈھونڈتے رہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کی جو وہاں پر امن امان ہے وہ خراب کیا جائے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات پیش آئے، وہ ہم سیرت کی کلاس میں ہم نے ایک تو ڈیٹیل پڑھ لی تھی، لیکن اب یہاں پر وہ ممکن نہیں ہے ان کا بتانا۔ ان شارٹ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہمات تھیں ان میں سے ایک مہم یہ بھی ہوئی کہ مدینہ کی ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ میں مدینہ والوں کے مویشی جو تھے وہ چرتے تھے، تو مکہ کا ایک شخص کرز بن جابر فہری وہ آیا، اس نے آ کر وہاں پر لوٹ مار کی اور مسلمانوں کے مویشیوں کو بھی کچھ کو تو مار ڈالا، کچھ کو چرا کر لے گیا اور کھیتی بھی خراب کر دی۔ اب یہ ان کے بدلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، لیکن وہ بھاگ نکلا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا ایک رجحان یہ تھا کہ جو ہم نے اپنی ریاست کو اگر محفوظ بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ قریش کے جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں ان کو غیر محفوظ کر دیا جائے، تاکہ وہ سوچیں کہ یہاں سے اگر ہم نے گزرنا ہے تو ہم ان کو تنگ نہیں کر سکتے، کہ یہ ان کی گزرگاہ ہے۔ آپ کو یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ سمجھائی ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ ابھی آپ اپنے آپ کو آج کے دور کی یہ جو جنگ فلسطین، جو حماس کی جو جنگ ہو رہی ہے، اس کے واقعہ تو آپ روز ہی سنتے رہتے ہیں نا، اس پر قیاس کر لیں، اس پر یہ قیاس کر لیں کہ دشمن جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، پیچھے نہیں ہٹتا، وہ اپنی سازشیں، اپنا ظلم نہیں روکتا، تو اس وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ لوگ ان کی سپلائی چین کو جب تک نہیں کاٹیں گے تو دشمن کا زور نہیں ٹوٹے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کیا کہ ان کے قافلے تجارت کے مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم ان کے قافلوں کو روکیں گے تاکہ ان پر ہمارا روب بیٹھے اور انہیں پتا ہو کہ یہ شاہراہ اب غیر محفوظ ہے، وہ امن سے چین سے جیسے پہلے گزرا کرتے تھے اب نہیں گزر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اطلاع ملی کہ ان کا ایک قافلہ جو ہے وہ ابو سفیان لے کر آ رہا ہے، اس نے شام جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک ٹیم دے کر ایک چند صحابہ کے ساتھ بھیجا، اس کا پیچھا کیا جائے، لیکن وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ اب اطلاع ملی کچھ مہینہ کے بعد، 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اطلاع ملی کہ وہ قافلہ تجارت کر کے مال لے کر، نفع لے کر واپس آ رہا ہے اور واپس یہاں سے گزرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے تو یہ بچ کے نکل گئے تھے، اب یہ واپس آ رہے تو اب ہم ان کا راستہ روکیں گے۔ ان کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے صحابہ سے کہا چلو جو جانا چاہتا ہے، تو فرض نہیں کیا، واجب نہیں کیا، لازم نہیں کیا کہ ہر بندہ ہی جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 سے زائد صحابہ، روایات میں 313 بھی آتا ہے، 317 بھی آتا ہے، بہرحال 300 سے اوپر کچھ تعداد ہے، وہ آپ کے ساتھ چلی۔ اب یہ ہوا کہ ابو سفیان بھی کوئی اتنا وہ تو نہیں تھا نا، غافل شخص نہیں تھا، وہ تو بڑا ہوشیار تھا، وہ تو بڑا زیرک قسم کا جو ہوتے تھے نا اس زمانے کے بڑے فہیم قسم کے لوگ، وہ تھا۔ اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ پتہ کریں کہ مدینہ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہمیں یہاں سے گزرنے میں، تو اسے اطلاع اس کے جاسوسوں نے دے دی کہ مسلمانوں کا ایک کی جماعت نبی کے وسلم کے ساتھ نکلی ہوئی ہے تمہارا راستہ روکنے کے لیے۔ اس نے 2 کام کیے، ایک کام یہ کیا کہ اس نے مکہ اطلاع بھجوا دی
کہ بھئی اپنے قافلے کو بچانے کے لیے لشکر لے کر آؤ. اس کے ابو سفیان کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے لشکر کے وہ قافلے کے ساتھ. ایک تو اس نے یہ اطلاع بھجوا دی, دوسرا اس نے راستہ بدل لیا, اور راستہ بدل کر وہ گھوم کر جو ساحل کی طرف سے راستہ جاتا تھا وہاں سے ہو کے وہ واپس خیریت سے مکہ جا پہنچا. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے 313 کے تقریباً لوگ تھے, اور وہ لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے. 70 اونٹ ان کے ساتھ تھے, سواریاں 300 بندوں کے پاس 70 سواریاں تھیں, گھوڑے 2 تھے, اور زرہیں جو پہنی ہوئی تھی کسی کسی کے پاس تھی, 60 لوگوں کے پاس زرہیں تھیں. تو یہ مختصر سا سامان تھا. تو جب آپ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ تو چلا گیا, بچ کے راستہ ہی بدل لیا انہوں نے. اب یہاں پر پھر ایک اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 2 گروہ ہیں, 2 میں سے ایک کے ساتھ آپ کو ملنا ہے. ایک گروہ سے تو اللہ ضرور ہی آپ کو ملوائے گا. اب مکہ والے وہاں سے چل پڑے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے. وہ آئے تھے بالکل حفاظتی اقدامات کر کے, لیس ہو کر آئے تھے. انہوں نے 1000 کا لشکر تیار کیا, تلواریں, گھوڑے, کھانے پینے کا سامان, ہر چیز سے جیسے کوئی لیس ہو کر نکلتا, تیاری کے ساتھ نکلتا, وہ نکلے. اب جب یہ لوگ ابھی میدان بدر سے پیچھے ہی تھے تو ابو سفیان جو تھا مکہ پہنچ گیا, اس نے ان کی طرف پیغام بھجوایا کہ تم لوگ واپس آ جاؤ, میں خیریت سے مکہ پہنچ گیا ہوں. تو لوگ جانے لگے, لیکن ابو جہل جو تھا وہ چونکہ اس کے دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا اور خناس تھا, وہ متکبر, وہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم تیاری کر کے نکلے ہیں تو کیوں نہ ہم مسلمانوں کو مزہ چکھا کے ہی جائیں. ہمیں تو تیاری کی بھی, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کے اوپر ضرب لگائیں, ان کو چوٹ پہنچائیں, ان کا نقصان کریں. تو لوگ جو تھے جانا چاہ رہے تھے, لیکن ابو جہل نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم واپس نہیں جائیں گے, اور اس نے اپنی پیش قدمی میدان بدر کی طرف جاری رکھی, اور وہاں پر آ کر اس نے کر لیا پڑاؤ ڈالنے کا اس نے اعلان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بتا دیا کہ آپ کو میدان بدر کی طرف جانا ہے, ایک گروہ سے آپ کا سامنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور یہ کہا کہ اللہ نے ایک گروہ کا وعدہ کیا تھا, تو اب قافلہ تو بچ کے چلا گیا ہے, اب لشکر جو ہے ہمیں اس کا سامنا کرنا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام جو تھے ان کی ظاہر ہے وہ تیاری سے نہیں آئے تھے, تو کچھ لوگ جو تھے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے والی بات ہے, لڑنا کس سے ہے, ہمارے پاس تو تلواریں ہی نہیں ہیں, نیزے ہی نہیں ہیں, لڑائی کس سے کرنی ہم نے. تو بہرحال اللہ نے جانے کا کہا تھا تو جانا تھا. اس وجہ سے آپ نے جب اپنے ساتھیوں سے جب مشورہ کیا, حضرت ابوبکر صدیق نے خیر کی بات کہی کہ چلے اللہ کا آپ حکم مانے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں اچھا کرے گا. حضرت عمر سے پوچھا, انہوں نے بھی خیر کی بات کی. اس طریقے سے پھر یہ جو انصار ساتھ آئے تھے, انصار جو مدینہ کے باشندے تھے, ان سے بھی آپ نے بات کی. تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ, اور حضرت مقداد تھے جو کہ اوس اور خزرج کے سربراہ تھے, انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت میں سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے. یہ ساری ڈیٹیل ہم سورہ سیرت کی کلاس میں پڑھ چکے ہیں. تو ان شارٹ یہ کہ جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کو یہ پتا چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری جنگ کی بالکل نہیں تھی, اور کتنا تھوڑا سا سامان تھا وہ لے کر نکلے. اللہ پاک نے اپنی نصرت سے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. فتح اتنی شاندار ہوئی کہ 70 سردار کافروں کے مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے, اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا. تو یہ پہلا موقع تھا کہ مال غنیمت مسلمانوں کو کسی جنگ سے ہاتھ آیا تھا. تو اب اس کے بارے میں کرنا کیا تھا؟ مال غنیمت وہ مال جو کہ کافر لشکر چھوڑ کے چلا گیا, بھاگتا ہوا چھوڑ گیا, اب اس کو کیسے لینا ہے؟ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا, جو شخص لڑائی کے دوران جو چیز حاصل کر لیتا وہ اسی کی ہوتی تھی.
لڑائی کے دوران کسی نے دشمن کو قتل کیا، اب اس دشمن کی جو تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اس کی زرہ ہے، ڈھال ہے، خود ہے، جو کچھ ہے، گھوڑا ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارا اس بندے کا ہوگا جس نے اس دشمن کو قتل کیا۔ تو اب جو تھا ایسا نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کے بھی احکام نازل کیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں سورت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، آپ سے یہ اے پیغمبر، یہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اب اللہ پاک نے لوگوں کو قرآنی آیات سنا کر صحابہ کرام کے دلوں کو موہ لیا، اور صحابہ کرام کے دل جو تھے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لگ گئے اور اللہ کے وعدوں کی طرف لگ گئے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، 5 نمبر آیت ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سب چھوڑنا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی ساری چالیں ناکام کی تھی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے چھپ کے، سارے لوگ آپ کو ڈھونڈتے رہے، انعام لگا دیے، سر کی قیمت مقرر کر دی، اور وہ تھک گئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا اور خیریت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح اس وقت اللہ نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کی خاطر نکالا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک تو اس وقت بھی تو مومن جو تھے ان کے لیے بھی اس وقت بھی تو مشکلات آئی تھیں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ مدینہ سے جب آپ نکلے ہیں اپنے گھر سے، تو اس وقت قافلے کو لوٹنے کا ارادہ تھا، تو اس وقت لوگوں کے دلوں میں وہ نہیں تھا، کوئی ناگواری نہیں تھی، تو ان کے دلوں میں تھا کہ ہم تو مال ہی لے کر آئیں گے، جو بھی ہوگا قافلہ لوٹیں گے، کچھ نہ کچھ تو مال ہی لے کر آئیں گے۔ لیکن جب اللہ پاک نے کہا کہ آپ کو بدر کی طرف جانا ہے، تو اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں تھوڑا سا یہ ناگواری آ رہی تھی، کچھ کے دلوں میں، سب کے دلوں میں نہیں، کچھ کے دلوں میں انہیں ایسا لگ رہا تھا، جو کہ پہلے بتایا نا آپ کو کہ خالی ہاتھ تھے نا، کوئی تیاری نہیں تھی نا، اس لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو بغیر تیاری کے تو ایسے ہی ہے جیسے خود کو موت کے منہ میں ڈالنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یجادلونک فی الحق، تو وہ حق معاملہ واضح کر دیا اللہ نے، پھر بھی وہ آپ سے بحث کر رہے تھے، بعد ما تبینہ، گویا کہ وہ کانما، گویا کہ وہ یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو، وہم ینظرون، اور وہ موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں، وَإِذْ یعدکم اللہ احدی الطائفتین، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا، انہا لکم، اللہ پاک نے فرمایا تھا نا کہ 2 گروہ ملیں گے، تم میں سے ایک تو لازمی ملے گا، انہا لکم، ایک تمہارا ہوگا، وتودون، اور تم کیا چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکتی، تم یہ چاہتے تھے کہ جو بغیر شان و شوکت کے جماعت ہے، تکون لکم، وہ تمہاری ہو جائے، یعنی بغیر شان و شوکت سے مطلب ہے جو مزین ہو کے ہتھیاروں سے نہیں آئی، یعنی قافلہ، تمہیں قافلہ مل جائے۔ وہ یرید اللہ، اور اللہ کیا چاہتا تھا، ان یحق الحق، کہ وہ حق کو حق کر دے، غالب کر دے، واضح کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمے سے، اپنے حکم سے، وہ یقطع دابر الکافرین، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اس بات کا نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے، یہ کافر جو اپنے گھر سے ہتھیار سجا کے نکلے، آج ان کی جڑ کاٹ دی جائے، ان کا غرور آج خاک میں ملا دیا جائے، اللہ یہ چاہ رہا تھا، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کو حق کر دے اور باطل کو باطل کر دے، ولو کرہ المجرمون، اگرچہ یہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آ گئے تھے لشکر کے، تو وہ جو رات تھی جس صبح میں جنگ ہونی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ جو رات تھی 17 رمضان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پوری رات جو تھی اللہ سے فریاد کرنے میں، دعا کرنے میں گزار دی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا اور کہا انی ممدکم، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین جو لگاتار آئیں گے، وما جعلہ اللہ،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کو خوشخبری دی یہ اس لیے دی کہ آپ کے دل خوش ہو جائیں، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل سارے لشکر کے دل جو ہیں یہ مطمئن ہو جائیں، گھبرائیں نہیں، اور اعتماد کے ساتھ لڑیں اور اپنا حوصلہ بلند رکھیں کہ ہمارے ساتھ فرشتے اللہ کے آ رہے ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ کے سوا کہیں سے بھی نہیں آتی، مدد تو آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، نصرت جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو مدد دینی ہے۔ تو آج چونکہ جمعہ ہے اور آپ لوگوں کے ہاں میرے تو ابھی 9:30 ہوئے ہیں، لیکن آپ کی طرف جمعے کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں آج ختم کرتی ہوں یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کا فہم عطا کرے اور ساتھ ساتھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم ربنا فاغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء همنا وذهاب حزننا، اللهم انس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة،
اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا رب کریم یا رب رحیم، ہماری اس کلاس کو قبول فرما لیں۔ یا اللہ، جو ہم نے سنا اور جو ہم نے پڑھا، یا اللہ اس میں جو بھی کوئی غلطی کوتاہی کم علمی کی وجہ سے، زبان کی لغزش کی وجہ سے ہوئی، یا رب کریم جو زیر زبر کی غلطی زبان کی لغزش کی وجہ سے یا انجانے میں ہوئی، یا اللہ آپ ساری کی ساری درگزر کر دیں اور اس کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائیں۔ اللہ، ہمارا یہ وقت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، ذریعہ نجات بن جائے، ہماری قبر کی روشنی بنا دینا۔ اللہ، اس قرآن کو ہمارے لیے نور بنا دینا، حشر کے میدان میں پل صراط کو پار کرنے میں یا اللہ اس نور کو ہمارے آگے چلا دینا۔ یا اللہ ہماری قبر کو روشن کر دینا۔ اللہ ہمارے دل اور دماغ میں بھی یہ نور بھر دے، ہمارے دلوں کو روشن کر دے، ہمارے سینوں کو مزین کر دے قرآن سے۔ اللہ ہمارے گھروں کو مزین کر دے، ہمارے گھروں کو آراستہ کر دے قرآن سے۔ یا رب کریم، تو کریم ہے، یا اللہ تو کرم فرمانے والا ہے، یا اللہ تو فضل فرمانے والا ہے۔ محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، یا اللہ اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے، ہمارے تمام گناہوں کو یا اللہ، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، ظاہراً کیے ہوئے انجانے میں کیے ہوئے، چھپ کے کیے ہوئے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے، ہمارے نامہ اعمال سے ہماری غلطیاں سیئات مٹا دے اور حسنات لکھ دے۔ مولا ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، اللہ اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے اللہ ہمارے دلوں کی کھیتی میں ایمان کا بیج ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی جڑیں مضبوط کر دے، مولا کریم ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے اور ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی گھٹے نہیں، جو کبھی ختم نہ ہو، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھ اور آخرت میں بھی ہمیں ایمان کی سلامتی موت تک عطا کرنا اور ایمان کے ساتھ ہی ہمیں اٹھانا، ہمارا شمار مومنین میں کرنا۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین۔ یا رب کریم اہل فلسطین پر اپنا فضل اور کرم کر دیجئے۔ یا اللہ کتنا عرصہ ہو گیا، یا رب کریم ان کی نصرت ہمیں دکھا دیں۔ یا اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تیری خاطر، تیرے مسجد اقصی کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، یا اللہ اس سرزمین انبیاء کی خاطر، یا اللہ اس کی محبت میں وہ لوگ وہاں پر جمع ہیں، یا اللہ وہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے، وہ تیری مقدس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولا تو جیسے غزوہ بدر میں تو نے فرشتے اتار کے یا اللہ کافروں کی جڑ کاٹ دی تھی، مولا اب بھی ان کی جڑ کاٹ دے، کافروں کی، دشمنوں کی، ان کی یا اللہ ان کا صفایا کر دے اور مومنوں کو غلبہ عطا فرما۔ اللہ ہم ان کی نصرت کے لیے انتظار میں ہیں، مولا ہمیں وہ دن دکھا کہ تو نے ان کو نصرت عطا کی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔